محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ سماعت فرمائیے نئی کہانی بٹیا۔ جواد چچا کا گھرانہ بھی بڑا عجیب گھرانہ تھا۔ 100 سال سے ان کے گھر میں کسی بچی کا جنم نہیں ہوا تھا۔ ان کی کوئی بہن تھی نہ بیٹی، نہ پھوپھی، نہ ان کے دادا کی کوئی بہن تھی نہ پھوپھی۔ دادا کے والد کے ایک بہن ضرور پیدا ہوئی تھی، لیکن ایک سانس لے کر ہی اس نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ لوگ تو بہوؤں کو باہر سے بیاہ کر لاتے تھے اور حقیقتاً گھر کی بیٹی بنا لیتے تھے۔ جس قدر چاو چوچلے اور محبت ان کے گھر کی بہوؤں کو حاصل تھے، شاید ہی کسی کو ملتی ہوگی۔ ان کے گھر بیاہ کر جانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ رانی بٹیا واقعی زندگی بھر راج کرے گی۔ دلہن کو سال بھر بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی بڑی بوڑھیاں آس لگا لیتی کہ بہو کب ثمر بار ہو۔ ہر جگہ منتیں مانگی جاتی کہ خدا ان کے گھر چاند سی بیٹی عطا کر دے۔ سنتے ہیں کہ جواد چچا کی امی تو جواد چچا کی دلہن کو ہتھیلی کا پھپولا بنائے رکھتی تھیں کہ ان دنوں میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ بہو کو اپنے پاس سلاتیں اور جواد چچا کا داخلہ گھر کے زنانے حصے میں تقریباً بند کر دیا کرتی تھیں۔ لوگ تعجب سے اس گھر کے مکینوں کو دیکھتے اور حیرت کرتے۔ سارا زمانہ انہیں نصیبوں والا سمجھتا تھا، لیکن وہ لوگ کہ بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہونے کے بجائے خاموشی سے عقیقہ کرتے اور معمولی سے خوشی منا لیتے۔ بہو الگ شرمندہ سر جھکائے زچہ خانے میں چھپی رہتی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور مذہبی لوگ تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر سکیں اور بیٹی کو کلیجے کا ٹکڑا بنا کر رکھ سکیں۔ ان کے گھر میں آج تک کسی نے عورتوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ حقیقی معنوں میں ان کے گھر کی بہویں پلکوں پر بٹھائی جاتی تھیں۔ اب تو جواد چچا کے دونوں بیٹے برسر روزگار تھے اور 2 ابھی زیر تعلیم تھے۔ جواد چچا اور ان کی بیوی اپنے بڑے بیٹے جاوید کے لیے چاند سی بہو لانے کی سعی شروع کر چکے تھے۔ ان کی ڈیمانڈ نرالی تھی۔ جہاں بھی انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں گھر میں لڑکیاں زیادہ ہیں، دوڑے چلے جاتے دونوں۔ دنیا لڑکیوں کی خوبصورتی اور بھاری جہیز کے پیچھے جان دیتی ہے، نہ کردار دیکھتی ہے نہ خاندان۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ بہو کے ساتھ آنے والا جہیز کا سامان ان کے مکان کو کسی بڑے اسٹور میں تبدیل کر دے۔ آج کل لڑکے والے تو اس گیدڑ کی طرح ہیں جو شیر کا چھوڑا ہوا جھوٹا شکار کھاتا ہے، خود اپنی محنت اور زور بازو سے شکار نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں ڈھیروں جہیز ملے گا۔ لیکن جواد چچا اور ان کی بیوی لڑکی دیکھنے جاتے تو باتوں ہی میں یہی پوچھتے کہ لڑکی کی کتنی پھوپھیاں ہیں، لڑکی کے دادا کی کتنی بہنیں تھیں اور خود لڑکی کی ماں کتنی بہنیں ہیں۔ آخر کار جواد چچا کے گھر کی بہو بننے کی لاٹری روشن کے نام نکل آئی۔ اس کے والد ایماندار سرکاری ملازم تھے جو مشکل سے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھ پاتا ہے۔ روشن کی 2 بہنیں اس سے چھوٹی تھیں۔ بڑی دھوم دھام سے روشن جواد چچا کی بڑی بہو بن کر ان کے بیٹے جاوید کے دل پر راج کرنے چلی آئی۔ وہ حسین صورت کے ساتھ ہی پڑھی لکھی، سوگھڑ اور سنجیدہ مزاج کی مالک تھی۔ دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواد چچا نے کہا، بیٹی میں تم کو بہو نہیں بیٹی کہوں گا۔ میرے گھر میں بیٹی کی کمی تھی۔ تم صرف اس گھر کی روشنی نہیں بلکہ میرے جیسے بوڑھے باپ کی آنکھوں کی بھی روشنی ہو۔ آج سے تم میری روشنی بیٹی ہو۔ دلہن نے آہستہ آہستہ تمام گھر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتی بھلا؟ سسرال والے جب خود ہی اسے پھولوں کی طرح رکھ رہے تھے، اس کی ہر بات کی بے حد تعریف کرتے، حد ہے کہ اس کے پکائے کچے پکے کھانوں پر بھی واہ کرتے اور شوق سے کھاتے، تو خود روشن بھی اپنی خامیوں کو محسوس کر کے اصلاح کرنے لگی۔ اس کی شادی کو 10 ماہ ہوئے تھے کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی کوکھ میں کوئی انمول موتی آ چھپا ہے۔ لجاتے شرماتے اس نے اپنے شوہر کو بتایا، پھر تو جیسے تمام گھر کو خبر ہو گئی۔ جواد چچا نے تو حقیقتاً مسلح سنبھال لیا، سر پر
ٹوپی جمائے ہاتھ میں تسبیح تھامے نماز کے بعد بھی وہ نامعلوم کون کون سے وظیفے اور خیر کے کلمے پڑھا کرتے، اور روشن جہاں بھی ہوتی اس پر جا کر پھونک آتے۔ اس کی ساس تو اسے پلنگ سے بھی اترنے نہ دیتی، مگر وہ تو روشن خود ہی زیادہ آرام کی عادی نہیں تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کا جی گھبرا گیا۔ ایسے میں اس نے ڈاکٹر کا سہارا لیا اور بڑی مشکل سے تخت طاؤس سے زمین پر اتر سکی۔ اب وہ ہلکے پھلکے کام کیا کرتی تھی۔ اس نے تو اپنی امی کو اس حالت میں آخر وقت تک تمام کام کرتے دیکھا تھا۔ بس ماسی حسب معمول آتی اور جھاڑو پوچھا کر کے چلی جاتی۔ روشن اپنے والد کے گھر جاتی تو شام ہی کو جواد چچا اس کے والد کے پاس گزارش لے کر جاتے کہ ان کی گھر کی روشنی انہیں واپس کر دی جائے۔ اس کے والد مسکراتے اور میکے میں رہنے کا ارمان دل میں چھپائے وہ واپس چلی آتی۔ سچ بھی یہی تھا کہ اسے میکے سے زیادہ سسرال میں اہمیت دی جاتی اور آرام ملتا تھا۔ اور آرام کا کیا ہے، اگر دل کو سکون حاصل ہو تو کانٹوں کا بستر بھی پھولوں کی سیج لگا کرتا ہے۔ پھر وہ تو پھولوں ہی کی سیج پر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ جب سے اسے چھٹا مہینہ لگا تھا اس کی ساس اسے اپنے پاس سلانے لگی تھی۔ وہ خود تو آرام سے سویا کرتی اور ساس اٹھ کر اس پر دعائیں دم کیا کرتی۔ روشن کی امی کا بڑا دل چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کبھی سکون سے ہفتے 10 دن ان کے پاس آ کر رہے۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے تذکرہ بھی کرتی۔ وہ بھی دل سے ایسا ہی چاہتے تھے، مگر مروت میں وہ جواد چچا یا جاوید سے اتنی سی فرمائش بھی نہ کر سکے۔ جاوید کا تو جیسے بیوی پر کچھ اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ مہینوں ہو رہے تھے دونوں ساتھ ساتھ کہیں باہر ہی نہیں جا سکے تھے۔ دوست احباب اسے تانے دیتے، مذاق اڑاتے، مگر وہ مجبور تھا۔ ماں باپ کے آگے وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ حالانکہ روشن کی طبیعت بالکل نارمل تھی، ڈاکٹر مطمئن تھی، دیکھنے والے کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ اسے 8واں مہینہ ہے۔ ایک تو ڈھیلا ڈھالا لباس، اوپر سے بڑی سی چادر سب کچھ اپنے اندر چھپائے رکھتی۔ کئی روز سے موسم بے حد خوشگوار تھا۔ عید کی چھٹیاں بھی قریب تھیں۔ جاوید کے ساتھیوں نے چھٹی میں ایک دن سمندر کے کنارے پکنک منانے کا پروگرام بنایا اور جاوید کا پیچھا لے لیا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے، آخر سب کی فیملی ساتھ ہوگی۔ اس نے بہت ہچکچاتے ہوئے اپنی امی سے تذکرہ کیا۔ وہ تو شاید مان بھی جاتی، مگر جواد چچا ہتے سے اکھڑ گئے۔ زندگی میں پہلی بار اونچی آواز میں جاوید کو ڈانٹنے لگے، اسے گدھا اور کم عقل سب کچھ کہہ بیٹھے۔ جاوید کو تو پہلے ہی امید نہیں تھی، وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گیا۔ جواد چچا کو رہ رہ کر جاوید کا اترا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اس کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، مگر کیا کرتے، وہ بھی مجبور تھے۔ جاوید تیار ہو رہا تھا تو جواد چچا نے روشن سے کہا کہ وہ بھی تیار ہو جائے۔ جاوید اسے اس کے میکے چھوڑتا ہوا جائے گا اور واپسی میں ساتھ لے آئے گا۔ روشن جب جاوید کے ساتھ اپنے میکے پہنچی تو جاوید کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے سسر نے وجہ پوچھی۔ جاوید نے تمام بات بتا دی۔ وہ ہنسنے لگے اور جاوید چچا کی محبت کے اور قائل ہو گئے، لیکن ان کا اپنا دل دکھ گیا۔ تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے جاوید سے کہا، تم میرے کہنے سے روشن کو ساتھ لے جاؤ، انہیں کانوں کان خبر نہ ہو، بس جلدی واپس آ جانا۔ دونوں خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ چاروں طرف سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے تمام ساتھی آ چکے تھے۔ ہنسی مذاق اور چائے کھانا چل رہا تھا۔ دیر تک محفل جمی رہی۔ پھر سب کی بیویوں نے چپل اتار کر گیلی ریت پر چہل قدمی شروع کر دی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر پاؤں کے گہرے نشان بناتی سب عورتیں ٹہل رہی تھیں۔ سمندر کی اونچی نیچی لہریں مسلسل شور کے ساتھ جھاگ اڑاتی پھر رہی تھیں۔ کیمرے میں اب صرف ایک فوٹو کی گنجائش تھی۔ جاوید کے بے حد اصرار پر روشن بھی عورتوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سب کی پشت پر سمندر تھا۔ ابھی تک وہ کسی بھی تصویر میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ عورتوں کا گروپ ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ہنسی قہقہے فضا میں پھول بکھیر رہے تھے کہ اچانک ایک بے حد خطرناک لہر آئی اور پیچھے کھڑی 2-3 عورتوں کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ ریت پر قدم نہ جما سکی تھیں۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ کوئی بھی کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ عورتوں کی خوفناک چیخیں سن کر تمام مرد بے قابو ہو کر سمندر کی طرف دوڑے۔ لہریں جیسے دیوانی ہو گئی تھیں۔ جاوید بے اختیار سمندر میں کود گیا۔ لہروں میں ڈوبتی ابھرتی روشن کا ہاتھ ایک بار تو اس کے مضبوط ہاتھوں میں آ گیا، لیکن بپھری ہوئی موجوں نے اسے سمندر پر، ساحل پر اور روشن کو کھلے سمندر میں پھر اچھال دیا۔ دیوانے ہوتے ہوئے جاوید کو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ دور لہروں میں روشن ڈوب اور ابھر رہی تھی۔ لہروں کی اٹھا پٹک سے اس کا برا حال تھا۔ ساحل پر آتی خطرناک موج نے روشن کو ساحل پر پٹک دیا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ لوگوں نے دیکھا
اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا اور ایک ننھی منھی بے جان گڑیا کی لاش اس کے پیٹ کے پاس پڑی تھی۔